بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 21، لوگوں کے سامنے نہاتے وقت پردہ کرنا۔ حدیث نمبر 280، حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو پردہ کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون خاتون ہیں؟ میں نے عرض کیا میں ام ہانی ہوں۔ حدیث نمبر 281، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردہ کیا تھا جبکہ آپ غسل جنابت کر رہے تھے، چنانچہ آپ نے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر آپ نے اپنی شرمگاہ اور اس آلائش کو دھویا جو لگی ہوئی تھی۔ بعد ازاں آپ نے اپنا ہاتھ دیوار یا زمین پر رگڑا، پھر آپ نے نماز کے وضو جیسا وضو کیا، البتہ پاؤں نہیں دھوئے، پھر آپ نے پورے جسم پر پانی بہایا، اس کے بعد وہاں سے ہٹ کر اپنے پاؤں دھوئے۔ 70 کے بیان میں ابو عوانہ اور ابن فضیل نے سفیان کی مطابقت کی ہے۔ باب نمبر 22، عورت کو احتلام ہو جائے۔ حدیث نمبر 282، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ابو طلحہ کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا، جب عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر غسل واجب ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب پانی دیکھے۔ باب نمبر 23، جنبی کا پسینہ اور یہ کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 283، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مدینے کے راستے میں ملے جبکہ وہ ابو ہریرہ اس وقت بحالت جنابت تھے، چنانچہ وہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس سے کھسک گیا اور دور جا کر غسل کیا، پھر حاضر خدمت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم کہاں گئے تھے؟ میں نے عرض کیا میں جنبی تھا، لہٰذا مجھے یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ کے پاس ناپاک حالت میں بیٹھوں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ باب نمبر 24، جنبی کا گھر سے باہر نکلنا، بازار میں چلنا وغیرہ جائز ہے۔ حضرت عطا نے کہا جنبی سینگی لگوایا سکتا ہے، اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے اور اپنا سر بھی منڈوا سکتا ہے، خواہ اس نے وضو نہ کیا ہو۔ حدیث نمبر 284، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات ایک رات میں اپنی تمام ازواج و محترات کے پاس ہو آتے تھے اور اس وقت ان کی تعداد 9 تھی۔ حدیث نمبر 285، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری ملاقات بحالت جنابت ہوئی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں آپ کے ساتھ چلنے لگا، جب یہاں تک کہ آپ بیٹھ گئے تو میں چپکے سے اٹھا اور اپنے ٹھکانے پر پہنچا، وہاں میں نے غسل کیا، پھر حاضر خدمت ہوا، آپ وہیں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ میں نے آپ سے عرض کیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ سبحان اللہ، بلا شبہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ باب نمبر 25، غسل سے پہلے جنبی کا گھر میں ٹھہرنا جبکہ وہ وضو کر لے۔ حدیث نمبر 286، حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا
میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت جنابت گھر میں سو جاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، لیکن وضو کر لیتے تھے۔ باب نمبر 26 جنبی کا سونا، حدیث نمبر 287۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وضو کر کے بحالت جنابت سو سکتا ہے۔ باب نمبر 27 حدیث نمبر 288۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بحالت جنابت سونا چاہتے تو پہلے اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر وضو کرتے جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 299۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، آیا ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب وضو کر لے۔ حدیث نمبر 290۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، کیا کہ اسے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو رات کے کسی حصے میں جنابت لاحق ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو کر لو اور اپنا عضو دھو لو پھر سو جاؤ۔ باب نمبر 28 جب میاں بیوی دونوں کے خطان ایک دوسرے سے مل جائیں۔ حدیث نمبر 291۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب عورت کے چاروں اعضاء کے درمیان بیٹھ جائے پھر کوشش شروع کر دے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اس حدیث کی مطابقت عمرو بن مرزوق نے بواسطہ صوبہ ان قتادہ کی ہے، اور موسیٰ نے کہا ہم سے ابان نے حدیث بیان کی، انہوں نے قتادہ سے بیان کی، قتادہ نے حضرت حسن سے یہی روایت بیان کی۔ باب نمبر 29 عورت کی شرمگاہ سے جو رطوبت لگ جائے اس کا دھونا۔ حدیث نمبر 292۔ حضرت زید بن خالد جہنی سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے مگر انزال نہ ہو تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ وضو کرے جیسا کہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور عضو مخصوص کو دھو لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ہی سنا ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں میں نے پھر اس کے متعلق حضرت علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی یہی فیصلہ دیا۔ یحییٰ بن ابن کثیر نے کہا مجھے ابو سلمہ نے خبر دی، انہیں عروہ بن زبیر نے بتایا، انہیں ابو ایوب انصاری نے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ حدیث نمبر 293۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے ابی بن کعب نے بتایا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب کوئی مرد اپنی بیوی سے ہم بستر ہو اور اسے انزال نہ ہو تو آپ نے فرمایا اس مقام کو دھو لے جس سے عورت کو مس کیا تھا، پھر وضو کرے اور نماز پڑھ لے۔
ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں کہ غسل کرنے میں ہی احتیاط ہے۔ یہ آخری روایت ہم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے اختلاف کی وجہ سے بیان کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔